ماشاءاللہ جی سیاسی طارق جاوید صاحب استاد محترم دواخانے پہ تشریف لائے تو ماشاءاللہ صاحب ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائے میرے دواخانے پہ استاد محترم سیاسی طارق جاوید صاحب فیصلہ آباد ڈاکٹر محمد عرفان کھوکھر صاحب لاہور سے تشریف لائے ماشاءاللہ آپ کو بہت ویلکم خوش آمدید ماشاءاللہ جی استاد جی بیٹھے ہیں حکیم عبدالجبار ناصر شیخو پورہ دارالصحت دواخانہ آج دارالصحت دواخانہ شیخو پورہ حکیم الحاج عبدالجبار ناصر صاحب کے پاس آئے ہیں. انہوں نے ہمیں بھرپور خوش آمدید کہی ہے. انشاءاللہ آج یونیکیشن طبی فاؤنڈیشن کی اغراض و مقاصد پر گفتگو ہوگی. انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی آپ سامنے پیش کر دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، آج میرے بہت ہی قابل احترام واجب الاحترام حکیم سنیاسی ماہر نباتات طارق جاوید صاحب المعروف پتال جنتر مشین والے میرے دواخانے پر آئے اور ماشاءاللہ رونق بخشی بہت خیر اصل گفتگو ہوئی. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ملنے کے لیے آئے تو بہت خیر اصل گفتگو ہوئی. بڑے ہی پیار کرنے والے مخلص انسان ہیں. اللہ پاک ان کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ایمان والی زندگی لمبی عطا فرمائے. تو طارق صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج کینسر کا مجرب فارمولہ مجرب نسخہ عطا فرمائیں کیونکہ ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی مستفید ہو سکے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحاج صاحب بہت مہربانی، آپ نے ہماری خدمت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور دیر تک آپ کا سایہ آپ کے اہل و عیال پر قائم رکھے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اپنی زیارت نصیب فرمائے اور بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو پیارے دوستو، آج میں استاد محترم گلزار حسین جوگی کا نسخہ پیش کروں گا جو کہ کینسر کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے اور بہت ہی منفرد طریقے سے تیار ہوتا ہے. عام آدمی اس کو بنانے کی کوشش نہ کرے، ماہر آدمی اس نسخے کو تیار کر سکتا ہے. تو پیارے دوستو، کرنا کچھ یوں ہے کہ ایک سانپ زہریلا کوبرا جس کو بولتے ہیں وہ لینا ہے اور خشک ٹیکے والی ایک شیشی ہوتی ہے شیشے کی جس میں سے خشک ٹیکا ہوتا ہے وہ نکال دیں اور اس کے اوپر کپڑا جس کے اوپر وہ سلور کلر کی سیل لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر پلاسٹر کا ڈھکنا ہوتا ہے. وہ ڈھکنا اتار دیں، سیل اتار دیں. خالی مل جائے تو بہتر، ورنہ ٹیکا ضائع کر دیں اور اس کی شیشی محفوظ کر لیں. تو پیارے دوستو، اس میں 1 گرام نیلا ڈال دینا ہے اور شیشی کے اندر اس کے اوپر سے منہ کپڑے سے باندھ دینا ہے اچھی طرح. تو سانپ کو پکڑ کر شیشی کے اوپر رکھو گے، دانت اس کے شیشی کے اندر ہو، اوپر سے تھوڑا ہی دباؤ گے تو زہر کی پچکاری وہ نیلے پر گرے گی. 1-2 بار کرو گے تو نیلے پر زہر کی پچکاری پڑے گی اور اتنا دبانا ہے، 1 بار یا 2 بار دبا کر چھوڑ دینا ہے. شام کو پھر دبا دیں یا دوسرا سانپ لے لیں تو اتنا دبانا ہے کہ وہ ڈیلی زہر میں تار ہو جائے. جب وہ تار ہو جائے تو اس کو محفوظ طریقے سے کہیں جگہ پر رکھ دینا ہے. 3-4 دن پڑی رہنے سے وہ جو نیلا ہے آکسائڈ ہو جائے گا. جتنا نیلا آکسائڈ ہو اس کو علیحدہ کر لیں، اندر سے جو نیلا بچ جائے خام حالت میں اس کو علیحدہ کر دیں. تو جو آکسائڈ ہوا نیلا ہے اس کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیں. کینسر کی
کوئی بھی مطلب سٹیج ہو اس پر آپ اس کو ایک خشخاش کا دانہ اس سے زیادہ نہ ہو، یعنی کہ ککھ جس کو بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ککھ نہیں ہوتے۔ میرے استاد محترم گلزار حسین جوگی صاحب نے بہت سے ککھ سکھائے ہیں، گائے بگائے میں انشاءاللہ جب بھی کوئی موقع ملا میں دیتا رہوں گا آپ دوستوں کے لیے۔ تو پیارے دوستوں، چینل کو آپ لائک نہیں کرتے یا میری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، کمنٹس نہیں کرتے، کمنٹس میں بتایا کریں، ہماری اصلاح کیا کریں کہ کوئی چیز کوئی وجہ ہے تو وہ ہم اس کو دور کر سکیں اور آپ دوستوں کو اس سے بہتر ویڈیو پرووائڈ کر سکیں اور بہتر نسخے پرووائڈ کر سکیں، کیونکہ میرا مشن ہے کہ جو سیکھا ہے وہ دے کر جانا ہے انسانیت کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے۔ تو پیارے دوستو، ایک خشخش کا دانہ خوراک ہے، مکھن میں رکھ کر کم از کم آدھی شٹانگ مکھن ہو، اس میں لپیٹ کر مریض کو کھلا دیں، دانتوں میں پر نہ لگنے دیں، تھوڑے سے مکھن میں رکھ کر دودھ سے اندر چلا جائے، اس کے بعد دوسرا مکھن کھلا دیں اور نیم گرم دودھ پلا دیں۔ ایک خوراک آج دینی ہے، ایک 3 بعد دینی ہے اور ایک 3 بعد دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ 8-10 دن میں کینسر ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ یہی 3 خوراکیں کام کریں گی، چوتھی خوراک نہیں دینی، یہی 3 خوراکیں آہستہ آہستہ کام کرتی رہیں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مریض کو شفا یاب کرے گا۔ جی، اگر دانتوں میں لگنے کا خدشہ ہو تو اس کو کیپسول میں بند کر کے مکھن میں رکھ کر پھر مگر احتیاط یہ رکھنی ہے بھائی کہ ایک ککھ ہی ہو، خشخاش کا دانہ ہو، اس سے زیادہ خوراک نہیں دینی۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے معدے میں، اس کے گلے میں، اس کے کہیں اندرونی زخم نہ ہو، اندرونی انفیکشن نہ ہو، اندرونی زخم نہ ہو، تو اس کو دینی ہے۔ اگر کسی کے گلے سے یا معدے سے خون آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اندر انفیکشن ہے، تو اس کو یہ خوراک نہیں دینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔